تیسرا حصہ اس آیت کریمہ کا ہے اضعافا مضاعفہ، کہ تم سود نہ کھاؤ، اضعافا بڑھا کر، مضاعفا چڑھا کر۔ اس کا ترجمہ عام طور سے ایسے ہی کیا ہے، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ یہ دو لفظ ہے اس کے اندر، ایک ہے اضعاف اور دوسرا ہے مضاعفہ۔ یہ دونوں کو آپ سمجھ لیں یہ ہے کیا چیز۔ پہلا لفظ ہے اضعاف۔ اضعاف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اضعاف کہا جاتا ہے کسی چیز کا اسی کے مثل ڈبل ہو جانا۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو آپ دو کر دیں تو اس کو کہتے ہیں ضعف یا ضعف۔ یعنی جیسے 1 درہم آپ یہاں سے دے رہے ہیں، 1 درہم، مثال کے طور پر آپ 10 روپے یہاں سے دے رہے ہیں اور وہاں سے لے رہے ہیں 20 روپیہ، تو اس کو بولتے ہیں بڑھا دیا۔ کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ تم سود نہ کھاؤ بڑھا کر، سود نہ کھاؤ، زیادتی نہ کرو، بڑھا کر، یعنی 1 درہم یہاں سے دے رہے ہو اور لے کتنا رہے ہو؟ 2 درہم، یہ ہے سود۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مضاعفہ۔ مضاعفہ کا معنی کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں چڑھا کر۔ مضاعفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو بڑھایا تھا پہلے، یعنی 1 درہم نے کہ 2 درہم لیا تھا، اس 2 درہم پر اور بڑھا، اس کو بولتے ہیں مضاعفہ۔ پہلے آپ نے بڑھا دیا ہے پھر اس کو اور بڑھا رہے ہیں۔ یہ اصل میں 2 شکلیں پائی جاتی تھی زمانے جاہلیت میں، اس کے تناظر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں 2 قسم کے سود پائے جاتے تھے، اس کو بیان کیا گیا ہے ان 2 لفظوں کے اندر۔ دیکھیے 2 شکلیں سود کی پائی جاتی تھی اور اللہ نے اس کو صرف 2 الفاظ میں پورا جو ہے پس منظر بیان کر دیا۔ تم سود نہ کھاؤ بڑھا کر چڑھا کر۔ اچھا وہ 2 شکلیں کیا تھی؟ ایک شکل تو ربا الفضل کی تھی کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہی وہاں پر کہتے تھے کہ اتنا دو اتنا دو، ہو گیا، یہ ایک سود ہو جاتا تھا۔ ایک سود ایسا ہوتا تھا جس کو مضاعفہ کہا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں۔ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، ٹھیک ہے، اور ایک مدت طے کی، بھائی اتنے مدت کے بعد آپ کو قرض واپس کریں۔ اب جب وہ مدت پوری ہو جاتی تو جو قرض دینے والا ہوتا وہ یہ آ کر کہتا کہ آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تو ہم بڑھائیں گے۔ اگر وہ ادا کر دیتا تو ٹھیک ہے اپنے، لیکن نہیں ادا کرتا، نہیں پورا کرتا قرض، تو کہتا کہ ہم بڑھائیں گے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، کتنا لیا؟ 1000 روپے۔ اب مہلت دے دیا، مہلت پوری ہو گئی، اب آیا لینے کے لیے، کہا کہ بھائی آپ مجھے 1000 روپیہ ادا کر دیجیے، آپ نے جو لیا۔ اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو اگلے سال جب آپ کو 1 سال تو گزر گیا، آپ کی مہلت ختم ہو گئی، اب 1 سال کے بعد 1 سال تک ہم اس کو 2000 کر کے، کیا کر کے لیں گے؟ 2000 کر کے لیں گے۔ تو یہ مضاعفہ۔ اس کے بعد اگلا سال آتا، پھر نہیں ادا کرتا، پوچھتا ادا کر پا رہے ہو؟ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سال تک ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا ہو گیا؟ پھر کہتے ہیں اب 3000 لیں گے، 2000 ہوا تھا 1000 سے، اب 3000 ہو گیا۔ پھر اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے اضعافا مضاعفہ۔ ایک جتنی مہلت بڑھتے جاتی اتنا بڑھا کے لیتے جاتے۔ یہ 2 شکلیں زمانے جاہلیت میں پائی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو اب تم ایمان لا چکے ہو تو تم اب سود نہیں کھانا ہے، اور کھانا بھی نہیں ہے، نہ بڑھا کر نہ چڑھا کر، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظام کیا کہتا ہے کہ یہ جو جس انداز کے سود کی شکل پائی جاتی ہے یہ کھلا ہوا ظلم ہے۔ کھلا ہوا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلم اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک انسان قرض لیتا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہو چکا ہے۔ آج کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو قرض واقعی میں قرض لیتا ہے وہ مجبور کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی مجبور نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت کم ملیں گے مجبور۔ آج تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، کیا خواہشات اور ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ آج کے دور کی بات نہیں، وہ جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جس کو ادا کرنا انسان کو ضروری ہوتی ہے، جیسے انسان کے کھانا پینا، رہائش جو ضروری چیز ہے، رہائش میں بھی ابھی بہت ساری کیٹیگری وہ نہیں بات کروں گا، جو بنیادی ضرورت ہے جس سے انسان اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے قرض لیا جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا انسان قرض لیتا ہے، مجبور ہے، اور مجبوری میں آدمی اس سے فائدہ اٹھائے تو کیا ظلم نہیں ہوگا؟
یہ ظلم ہوگا، بلکہ قرض کے معاملے میں شریعت کا حکم یہ بتایا گیا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کچھ قرض لیا ہے اور وہ تنگی میں آ چکا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم اس کو آسانی پیدا کرنے تک مہلت دو، فنظرہ مہلت دو، اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ آسانی واجب ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، لوگ احسان بھی جتلا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا تم کو مہلت دی ہے آپ نہیں کر رہے، ہے نا؟ یہ واقعی انسان مجبور ہے تو کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے مہلت دینا۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فَنَظِرَةٌ اہل علم نے اس کو امر پر محمول کیا ہے، کہا ہے کبھی کبھی حالات کو دیکھ کر مہلت دینا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، انسان اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی مکلف کرتے ہیں جتنی طاقت اس کو دے کر رکھی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ شریعت میں یہ نظام ہے، سود سراسر ظلم، زیادتی، خود غرضی اور اپنے لیے جینے کا نام ہے، اور قرض دے کر مہلت دینا ہمدردی اور اسی طرح امن، شانتی، غم گساری، اس نظام کا۔ اگر کوئی اس کو نہ اپنائے تو اسلام کا اس میں کیا قصور، اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ دنیا والوں کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں لون لے لیجیے سر، ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم لون نہیں لیتے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، لون نہیں لیتے؟ ہاں نہیں لیتے، ہماری شریعت میں، ہاں اسلام کے اندر سیدھا سیدھا آپ بولو اسلام کے اندر سود حرام ہے، نہیں لے سکتے۔ کیسے کہاں رہتے ہیں آپ، کیسے؟ تو پہلا شخص دیکھ رہا ہوں کہ سود نہیں منع کر رہا، ہاں نہیں لیتے، سیدھے سے نہیں لیتے۔ یہ سب چال ہے پھنسانے کی، یہ سب چالیں ہیں شیطان کی، دکھا دکھا کر۔ آج دیکھیے مجھے تو علم نہیں کہ لون، مجھے تو کچھ کا بارے میں معلوم نہیں، بولتے ہیں جتنا چاہو اتنا لو، 10 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ تک لون ملتا ہے، مل جاتا ہے بیٹھے بیٹھا۔ میں تو حیرت میں ہوں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس گھر نہیں ہے لیکن بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں۔ گاڑی آتی کہاں سے ان کے پاس؟ میں معلوم کروایا کہ گاڑی آتی کیسے؟ بولے لون پہ لیا ہوا ہے۔ لون کیا ہوتا ہے؟ بولے دے دیتے ہیں ان کو پیسہ 50 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ۔ ہم نے دیکھا ایک عورت کے بارے میں ہمارے واقعہ سنایا کسی نے، وہ ہمارے جاننے والوں، کہ 5000 روپے اس نے کسی سے قرض لیا تھا سود کے اوپر۔ کتنا؟ 5000۔ 5 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ 5000 ادا نہیں ہوا۔ وہ 5000 ادا نہیں ہوا، 50000 دے چکے، 50000 اس عورت نے دے دیے اور ابھی تک اس کا 5000 کا سود ادا، جو اصل چیز جو قرض ہے وہ ادا ہی نہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی لعنت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھو اب غور کیجیے، پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر سود نہ کھانے کا ذکر ہے، اب تیسرا ٹکڑا آیت کا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایمان والو ذرا اللہ سے ڈرو۔ گویا سود کھانا یہ اللہ سے نہ ڈرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوسرا حکم آیا کہ سود اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے منع کرنے کے بعد تقوی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سود کھا رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، وہ اللہ سے سیدھے سیدھے بغاوت کو اتر آیا۔ جنگ کا ہے نا شریعت میں، تو جنگ بَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سود لین دین کرتا ہے، سود پر اس کے معاملات چل رہے ہیں، وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرے گا۔ اتنی خطرناک ہے۔ پھر اس کے بعد اب تقویٰ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے عذاب، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال تیار کرنا۔ کیسے ڈھال تیار کرو گے؟ اللہ سے عذاب سے کوئی بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا۔ لیکن کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے حکموں کو مانو، جو کہا ہے اس کو کرو، جو منع کیا مت کرو۔ یہ ڈھال ہے اللہ سے عذاب سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی سے۔ اب جو منع کیا وہ کر رہے ہو تو آپ کیسے ڈھال بنا پاؤ گے؟ حرام کمائی سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان خانے کعبہ چلے جائے اور خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہے، حرام کمائی کا لقمہ اس کے پیٹ میں گیا ہے، اس کے جسم میں گیا ہے، توبہ نہیں کی ہے، یاد رکھیں دعائیں قبول دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ اتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ شریف میں کتنی دعائیں ہوتی ہیں، لوگ تہجد میں اٹھ کر دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن اس پر کب غور کریں گے کہ میرا جسم جو بنا ہوا ہے کس کمائی کا بنا ہوا ہے؟ زہد کہتے ہیں، زہد
تقوی اصل میں یہ ہوتا ہے حرام سے بچنا، حرام سے بچنا ہی نہیں۔ کس کی کمائی پیور ہے؟ غور کرے نا، کس کس جگہ سے حرام کمائی آ گئی۔ اور 5 سوال میں ایک سوال تو یہ بھی ہوگا نا، مال کے بارے میں تو 2 سوال ہیں، من این اکتسب وفیما انفق، کمایا کہاں سے، گیا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں، 2 سوال ہے۔ کما لینا کافی نہیں، کہاں جا رہا ہے وہ بھی اور آ رہا کہاں، یہ دونوں سوال ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی ڈرتے رہو۔ اس کے بعد تیسرا حصہ آیت کریمہ کا ہے لعلکم تفلحون، تقوی اس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کا ترجمہ عام طور سے کہتے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیاب نہیں ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ کیا؟ فلاح پا جاؤ۔ تو تقوی اصل میں اختیار کرنے کی علت بتائی گئی ہے کہ تقوی اس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے شرط ہے تقوی، قرآن حکیم کے مطابق۔ کوئی سوچے بیٹھے بٹھائے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہم نے کہا فلاح، فلاح پا جاؤ، تو فلاح کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ جائیے۔ فلاح، فلاح کہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے، جو نہیں چاہتے وہ دور ہو جائے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے اور جو آپ ناپسند کرتے ہیں وہ دور چلا جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ کامیابی کا فلاح کا 2 پہلو ہے، آپ جو چاہنا چاہتے ہیں وہ مل جائے، آپ کو حاصل ہو جائے، اور جو آپ جس کو ناپسند کرتے ہیں وہ دور چلا جائے، یہ فلاح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنی چاہت کی چیز مل گئی اور جس سے وہ بھاگ رہا تھا، جس کو ناپسند کر رہا تھا، وہ دور ہی نہیں جا رہی، تو کامیاب ہوگا؟ نہیں کامیاب۔ اچھا، دوسری اسی طرح اگر کوئی کسی کو جس سے وہ ناپسند کر رہا تھا وہ تو چلے گئی، دور ہو گئی، لیکن جو چاہتا تھا وہ نہیں ملی، تو کیا کامیابی ہوگی؟ وہ بھی کامیابی ہے۔ تقوی اختیار کرنے میں یہ دونوں چیز آتی ہیں کہ آپ جو چاہ رہے تھے، چاہ کیا رہے، جنت چاہ رہے، وہ بھی مل جائے گی، اور دور کس سے ہونا چاہ رہے تھے، جہنم سے، جہنم بھی دور ہوگی۔ لیکن تقوی، بسا اوقات انسان جنت کے اسباب تو پورا اختیار کر لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اس سوال پر غور کیجیے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے، یدخلونی الجنت، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ یباعدونی عن النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ ایک جنت میں جائے گا تو جہنم سے دور ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کیا مطلب کہ ایسا عمل بتائیے جو جنت میں بھی داخل کرے اور جہنم سے بھی دور کرے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کے 2 پہلو ہیں، جنت میں داخلہ بھی ملنا ہے، جہنم سے دوری بھی اختیار ہونی ہے۔ انسان جنت میں جانے کے راستے تیار کر رہا ہے، جہنم سے دوری کے اسباب نہیں اختیار کر پا رہا۔ تو انسان جائے گا، میں تو سب جنت کے سارے سامان لے کر آیا ہوں، میں جاؤں گا جنت میں، معلوم پڑا وہاں پہ تو آپ نے جہنم سے دوری اختیار ہی نہیں کی ہے، اب جہنم میں۔ اور کبھی ہوتا ہے انسان دوری جو اختیار کیا وہ جنت میں جانے کے اسباب نہیں اختیار کیا ہو۔ یہ دونوں پہلو پر غور کرنا ہے، ایک ہوتا ہے اسباب، ایک ہوتا ہے موانع، روکنے والی چیز۔ اسباب بھی اختیار کرنا اور موانع سے بھی بچنا ہے۔ موانع مطلب رکاوٹ جو رکاوٹ بن جاتی ہے جنت میں جانے سے، یہ سود رکاوٹ بنتا ہے جنت میں جانے سے۔ تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ جو مل جائے، جو چاہتے ہو وہ مل جائے، اور جسے ناپسند کرتے ہو وہ دور چلا جائے، اس سے دوری اختیار، تب فلاح ہوگا۔ اور یہ کبھی کیسے حاصل ہوگا؟ واتقوا اللہ، تقوی سے حاصل ہوگا۔ اور تقوی بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ جو حکم دیا گیا کرو، جس سے منع کیا گیا رکو، اسی سے فلاح ہوگا۔ جو حکم دیا گیا کرو، جس سے منع کر دیا گیا رک جاؤ، یہی ہے فلاح۔ قرآن حکیم میں فلاح کہا گیا ہے، فلاح حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا۔ یہ تھی آیت کریمہ کی معنی اور تفسیر جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ ہم ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین عبادتوں کے کاموں میں تو ہماری مدد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔